تو یہ میری بات نہیں، اگر میری بات ہو تو غلط ہو سکتی ہے، آپ کی ہو غلط ہو سکتی ہے، کسی پیر کی ہو غلط ہو سکتی ہے، اور کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنہ، آل رسول سے ایک لمحے کی محبت آقا فرماتے ہیں 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی بستی میں ہے، انہی کی برابر میں عالم ربانی، جید عالم، اچھے عالم حضرت علامہ و مولانا سید جاوید میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جو حضور سید فاروق میاں صاحب کے ماموزاد بھائی بھی ہیں، وہ ان کے پھوپے زاد بھائی، اور میرے ہم زلف ہیں۔ ہم زلف آپ کے لیے بہت کٹھن لفظ ہو گیا ہوگا، مگر چلو کسی مولانا سے پوچھ لیو بعد میں۔ تو اور بھی سادات کرام اور پھر خطیب ہندوستان، اتنا مطلب کہتے نہیں ہے، بعض مولانا ایسے ہوتے نا، پتہ نہیں یار ان کی ٹیڑھ نکلتی نہیں، ان کی ٹیڑھ نہیں، ٹیڑھا ہی ٹیڑھا چلتا ہے، کسی کو سلام نہیں کرتا، کلام 2 کتابیں الٹی سیدھی پڑھ لیتا، ٹیڑھا ٹیڑھا گھومتا ہو۔ مگر اخلاق ایک ایسی چیز ہے نا، دشمن کو بھی اپنا بنا ہے۔ زبان ایسا وہ ان کے اندر قاری قرآن، قاری خوش الہان، قاری ذاکر حسین حمیر پوری صاحب، ان کے اندر بہت پیارا اخلاق۔ اور جتنے بھی ممبر شریف پر کافی ٹائم لگے گا، کافی دیر لگے گی اگر میں بتاؤں، اور پھر میں بتاؤں تو میری بات بھی تو غلط ہو سکتی ہے نا۔ ناظم صاحب اتنی شاندار نظام، ان پہ خاص حضور سید شاہد علی میاں رامپوری کا فیضان، اور پھر سیدوں کا۔ تو ایک حدیث پڑھوں، اور ہمارے قاری صاحب سے لے کر کے حضرت سے لے کر کے ادھر تک، تم لوگ سوچ رہے ہوگے نا یہ کرسی پہ میں بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہی، مگر سچ بتا رہا ہوں میں سب سے اچھا نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے، گناہ گار ہوں میں، اور پتہ نہیں یار آپ لوگوں میں کون ایسا ہو، ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو۔ کوئی بیچارہ آڑ میں بیٹھا ہو، ان میں بھی نا ایک طرف بیٹھا ہو، لوگ سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوں کہ یہ آئے ہیں، یہ آئے ہیں، یہ آئے ہیں۔ ہاں ہوتا ہے، آج کل جو چمک رہا وہی بک رہا، مگر پتہ نہیں کون سی گدڑی میں لال ہے۔ کوئی یہ مت سمجھو ہر چمکنے والی مجھ جیسی چیز کامیاب ہے، نہیں، کوئی پتہ نہیں یار۔ بے شک بے شک۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں ہر جنگل کو خالی مت سمجھو، پتہ نہیں کہاں چیتا سویا ہوا۔ جی جی جی، کیا بات ہے حضرت، بے شک بے شک۔ تو ان لوگوں میں بھی کوئی پیچھے بیٹھے ہوں، ادھر بیٹھے ہوں، سیدھے سادھے ادھر کو، یا ان لوگوں میں یا آپ لوگوں میں، مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا مقبول بندہ۔ بے شک بے شک۔ آقا فرماتے ہیں، یہ جتنے علماء ان کے بارے میں سننا، آقا فرماتے الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ اچھا عربی میں مزہ کتنا آتا ہے، بھلے آپ کی سمجھ میں نہ آتا ہو مزہ۔ ہمارے اپنے علاقے کا نا ایک بندہ سعودی عرب چلا گیا، اور جو سعودی عرب جائے تو فارم میں چل لیتا، یوں کونی پھیلا پھیلا کے سعودی عرب ہے، کسی شیخ کے کونی لگ گئے تو بولا کیف انت تمشی مثل الحمار والکلب، یہ کھڑے ہو کے بولا آمین۔ اسے پتہ ہی نہیں اور یہ گالیاں دے رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، سمجھے، اسے پتہ ہی نہیں، اور وہ گالیاں دے رہا، کیسا چل رہا گدھے کی طرح، اور چھوڑو، اور یہ کہہ رہے آمین۔ تو عربی سمجھ میں تو آ رہی ہوگی نا، الا ادلکم، بات آگئی تو رک جاؤ۔ جب میں کیرلا گیا نا پڑھنے حضرت، ہاں ثقافت سنیہ، تو عربی تو ہم بنا لیا کرتے تھے، مولانا اسحاق صاحب کے پاس پڑھے ہوئے تھے،
جب ہوٹل پہ گئے کھانا کھانے، جب لسٹ میں نام آ گئے تو بولے ماذا ترید پچا وڑلم چوڑ وڑلم. اب ماذا ترید تو ہم سمجھ گئے کیونکہ عربی ہے، مگر اس نے اس میں ملیالم ملا دی، وہ سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے سر ہلا کے کام نکالا. یہ میری الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا قال رسول اللہ ہم علماء امتی. آقا تقریر کر رہے تھے، آقا بیان فرما رہے تھے اور سننے والے صحابہ تھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا پیارا پروگرام ہوگا جس میں تقریر کرنے والے نبیوں کے سردار ہوں. بے شک بے شک، سبحان آج اللہ کل سبحان کے اللہ. مولانا نہیں لفافے پہ لڑ جاتے ہیں موٹا پتلا، یہ آقا ہے آقا. ہاں بسلری کی بوتل اگر نہ ملے نا تو اس مولانا کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور اپنے گھر میں چاہے 40 فٹ کا ہی پانی پیتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اعلیٰ ہیں؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء ایک تو اللہ. جنتی ہونا یہ کیا کم بات ہے؟ جی 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 سید صاحب، سید فاروق صاحب، جی جی. ان کا والد محترم، اور لگتا تھا یار کوئی دنیا پہ چلتا پھرتا ولی دیکھنا ہو تو دیکھ لو. بے شک بے شک. صوم و صلات کے پابند. اللہ ان کا فیضان، ان کے والد صاحب کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے. آمین آمین. صحابہ سے آقا ارشاد فرماتے ہیں او مجھے چاہنے والو، اور وہ تو نثار رہتے تھے نا، اور وہ بھی آقا کا ذکر کرتے تھے. اعلی حضرت نے ترجمانی کی، ان کے نثار کوئی اچھا ایک بات بتاؤ، کل کو پردھان جی سے مشورہ کر کے پرسوں کو سبحان اللہ کہو گے؟ ہاں تو ہاتھوں ہاتھ کہو نا. اب دھیان رکھیو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے بات ہے حضرت، کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ جب ماشاء اللہ. یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اچھا پیچھے والوں کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے بڑے جلدی رکھ لی، دیکھ رہے ہیں سید صاحب. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او میرے جانثارو، چاہنے والو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا ارشاد فرمائیے وہ کون لوگ ہیں جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے وہ میری امت کے علماء ہیں. بے شک بے شک، بہت خوب. زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. اپنی باری آئی تو انہوں نے بھی نعرہ لگا دیا، لیکن یہ تو سب کے لیے ہے. آقا اب یہ وہ لوگ ہیں، میں ان کا تعارف کیا کرا سکتا ہوں جس کا تعارف نبی نے کرایا.
اور پھر یہ تو علماء کے ساتھ ساتھ سادات کرام بھی ہیں. اللہ الصمد. بڑی بارگاہ میں آپ لوگ حاضر ہیں. اب میں آپ لوگوں کی طرف آنا چاہتا ہوں, ایک ایک بات اٹھاتا ہوں اور اٹھا کر کے آپ کے گلے میں پھول کے ہار کی طرح بنا کے ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. اجازت ہے؟ اب دیکھو اپنے گریبان میں جھانکو. کوئی شخص ایسا ہو جس پہ صبح سے شام تک 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے تو بولو وہ کتنا برا شخص ہوگا جس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے. اگر کسی نمازی پہ 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے, اور کسی حاجی پہ اگر 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. کسی مولانا پہ یا تم پہ یا مجھ پہ اگر کسی پہ 10 مرتبہ کم سے کم اگر اللہ کی لعنت پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. مگر آپ لوگوں میں بھی کم سے کم 15 آدمی تو ایسے ہوں گے جن پہ روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے. آپ کہو گے کیسے؟ میں کوئی بھی بات بغیر ثبوت اور بغیر دلیل کے نہیں کروں گا. انشاءاللہ یا تو قرآن سے ثابت کر کے جاؤں گا یا حدیث سے. کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ بتاؤں؟ نام لے کے ایسے ہی ڈر گئے. لیکن پیارے اگر میں بتاؤں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے, اگر مولانا شعیب صاحب بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے, سید معراج میاں بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے, قاری ذاکر حمیر پوری بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے, کوئی پیر صاحب بتائیں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے. تو پھر کس سے پوچھو گے؟ بات تو تگڑی کہہ دی ہے تو دلیل بھی تگڑی دے کر کے جاؤں گا. چلو قرآن شریف کی طرف چلو, اللہ کے کلام کی طرف چلو. قرآن شریف کا کوئی بھی لفظ غلط نہیں ہو سکتا, کوئی بھی حرف غلط نہیں ہو سکتا, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن قرآن حق ہے, اس کا ہر لفظ حق ہے. اب ذرا سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ فرماتا جھوٹوں پر, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. کس پہ اللہ کی لعنت؟ جھوٹوں پر. اب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو صبح سے شام تک کون کتنی کچی پھینک رہا. اور یہ جو ہے نا یہ موبائل, یہ تو مقرروں کو بھی جھوٹ بلوا دیتا ہے, شاعروں کو بھی, ناظموں کو بھی, پیروں کو بھی. کہاں پہنچے حضرت؟ ہے لال پور میں, کہہ رہا دڑیا, وہاں پہنچ گیا ٹانڈا. یہ بھی تو جھوٹ ہے. کتنا کہاں حضرت ہے دکان پہ تو بتا رہے ہیں, مکان پہ ہے, مکان پہ تو دکان پہ. کم سے کم 10 مرتبہ انسان جھوٹ بول جاتا ہے, اور اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب اگر نماز پڑھے اور جھوٹ بولے تو اس پہ بھی اللہ کی لعنت, حج کر لے اور جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, تقریر کرے اور جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, نعت پڑھے جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت, نماز پڑھے اور جھوٹ بولے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت. تم نے حضور سید صادق میاں کے عرس پاک میں تمہیں یہ وعدہ کرنا ہے, اگر اللہ کی لعنت سے بچنا ہے تو آج کے بعد جھوٹ نہیں چلے گا. بے شک بے شک, بہت خوب حضرت, بے شک بے شک. پیر صاحب کپڑا پکڑوا دیتے ہیں دور تک, لوگ پکڑا پکڑ بولے جھوٹ سے بچتا رہوں گا, چغلی سے بچتا رہوں گا, غیبت سے بچتا رہوں گا, ساری توبہ کرا کے اور حجرے میں بیٹھ کے پیر اتنی
غیبت کر رہا ہے، اتنی چغلی کر رہا ہے، مرید کہہ رہا ہے ہاں حضور ہاں حضور ہاں، ادھر توبہ کرا رہا۔ پہلے سدھرنا پڑے گا، بے شک بے شک، پہلے سنولنا پڑے گا۔ یہ حضور سید صادق میں صاحب بھولے تھے، سیدھے تھے، جی جی جی، شریف تھے، تم لوگ زیادہ جانتے ہو۔ اور پھر یار ان کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ نماز پڑھتے ہو نا نماز، تم کیوں نماز پڑھو گے؟ تم تو جلسے میں ایک نعرہ لگاؤ گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنت اپنے ابا کی، ٹھیکیدار ہو گئے جنت کے، ایک ہی نعرے میں تم کیوں نماز پڑھو گے؟ نماز سے کیا مطلب؟ بس نعرہ لگا لیے، کود لیے، پھاند لیے، جنت اپنے ابا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ایمان لائے جنت میں تو جائے گا، مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی، سروس اتنی کٹائی ہوگی نا، ادھر کی پسلی ادھر چوں، ادھر کی پسلی چوں، پھر کوئی کسی کی نہیں سنے گا، ساری زن چھڑا دی جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا۔ بولو عرس پاک میں، وہ بھی آل رسول کے عرس پاک میں، یہ گناہگار اور یہ آل رسول یہاں پر موجود۔ بولو انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، عہد کر لو تو تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ بولو انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو تو آگے بڑھوں گا۔ بولو انشاءاللہ جھوٹ، بولو انشاءاللہ جھوٹ، انشاءاللہ رکھ لو۔ اب دوسری بات اٹھاتا ہوں، اگر اجازت ہو تو اٹھاؤں یا رہنے دوں؟ اچھا کہہ رہے ہیں ساری اٹھا دو آج، چلو پھر تمہیں اٹھا دے رہے ہوں، چلنے ہیں گھر کو۔ اچھا ابھی نہ، ایک چیز اور، ہمارے درمیان بڑی تیزی سے چل رہی ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں۔ بتاؤں کیا؟ ہم حلال حرام کو نہیں دیکھتے۔ سنو، اگر کوئی مرغا مر جائے، مر گیا، سانس نہیں لے رہے آپ، چاہے دیسی ہو یا بدیسی ہو، کوئی بھی ہو، تو تم کوئی بھی مسلمان اس مرے ہوئے مردار جو مرا ہوا مرغا ہے اسے کھائے گا پکا کر؟ اور اگر بکرا مر جائے تو وہ بھی نہیں کھائے گا۔ مرے ہوئے کا گوشت مسلمان کے لیے حلال، پہلے اس کو ذبح کرے گا تب۔ اگر کوئی شخص تمہیں ایسا مل جائے جس کا سگا بھائی اس کا انتقال ہو جائے، یار اگر بیوی بچے ہوں گے تو کتنا دکھ ہوگا، اسے تسلی دینا چاہیے، قرآن خوانی ہو، دعائیں، اے اللہ میرے بھائی کی مغفرت کر دے، اے اللہ میرے بھتیجوں کو، ان کو سب کو صبر عطا، یہ سب دعائیں ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ آئے اور آ کر کے اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے لگے، بولو ایسا شخص کو تم اپنے دڑیال میں ٹکنے دو گے؟ بولو، اگر رہنے بھی لگا تو اس سے دوستی کرو گے، اسے دسترخوان پہ کھلاؤ گے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو، تم میں بھی کم سے کم اگر یہاں 100 آدمی بیٹھے نا، قاری صاحب قبلہ چلے گا؟ اچھا ہیں، ترقی کر رہا ہے، کدھر پہنچ گیا؟ اچھا ادھر ہی ہیں، سمجھ رہے؟ ماشاءاللہ مچھلیوں کا بہت شوق ہے قاری صاحب کو، ننگری کی ہر بازار میں موٹر سائیکل کی ہوئی ملتی ہے، لیکن ہم لوگ نا کبھی کبھی ہنسنا ہوتا تو آپس میں ہنس لیتے۔ تو کم سے کم آپ لوگوں میں بھی 50 ایسے ہوں گے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے۔ آپ کہو گے یار کہاں سے لیا یہ مولانا پکڑ کے؟ تو تم مجھے تو جانتے ہی ہوگے، کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ کوئی کہے گا ہماری 50 سال کی، کوئی کہے گا 40 سال کی، لیکن میں نے پہلے کہا میں کسی مولانا کی بات نہیں کروں گا، اتنی اونچی بات کروں گا انشاءاللہ، اتنی اوپر لے جا کر کے رکھوں گا کہ تم کہو گے نہیں کہ میں ان کی بات نہیں مانتا۔
آج کل تو جھگڑے اتنے چل رہے ہیں نا، کوئی کہہ رہا میں ان مولانا کی نہیں مانتا، کوئی کہہ رہا میں ان مولانا کی نہیں مانتا، کوئی کہہ رہا میں ان پیر کی نہیں مانتا، کوئی کہہ رہا میں ان پیر کی نہیں مانتا. مگر میں کسی مولانا یا پیر کی بات نہیں کروں گا، اتنی اوپر لے جا کے رکھوں گا کوئی مائی کا لال کہہ نہیں سکتا میں ان کی نہیں مانتا، اور اگر نہیں مانے گا تو اس کا ایمان نہیں. پھر کس سے پوچھیں گے؟ بتا دوں تم میں کون کون ہے؟ توبہ کرو گے نا؟ کتنا برا انسان. اور اگر عورتوں میں تو یہ بات کم سے کم 80% ہوتی ہے. 80% کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا؟ کس سے پوچھو گے؟ کون سے مولانا؟ کہاں کے مولانا؟ رامپور کے یا مراد آباد کے؟ دلی کے؟ کہاں سے پکڑ کے لاؤ گے؟ کسی مولانا سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھو. قرآن تو بتا کیا ان میں کوئی لوگ ایسے ہیں، یہ دڑیال کے رہنے والے، ان میں سے کوئی ایسا جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر غلط بولوں گا تو میری بھی اصلاح ہو جائے گی. یہ علماء مجھے پکڑ لیں گے، ورنہ ذمہ داری سے بول کر کے جاؤں گا، کبھی بھی پکڑ لینا. سید معراج میاں نے بلایا، سید فاروق میاں کے توسل، سید جاوید میاں کے توسل سے آیا، تو انشاءاللہ دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی دے کر کے جاؤں گا. اب ہمیں پھر قرآن سے پوچھنا. قرآن تو بتا. قرآن فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اب پوچھو قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اصل میں آج میں دن میں سویا نہیں، دن میں بھی تقریر میں تھا نا، تو جس کی وجہ سے آواز ادھر ادھر ہو رہی ہے، مگر قاری صاحب بیٹھے انشاءاللہ نہیں ہوگی. تمہاری طرح تو نہیں چل رہی ہے، توجہ نے میری طرح. ایک جگہ قاری صاحب پتہ نہیں کہاں گیا تقریر کرنے، تو ان سے پیچھے بعد میں شاعر کو پڑھنا تھا. انہوں نے جب نعت پڑھی ہے تو بیچارہ شاعر کو پسینہ آ گیا. نعت یہ پڑھ رہے ہیں، پسینہ شاعر کو آ رہا. اب سمجھ گئے ہوگے تو وہ جنت کون سی پڑھی تھی؟ جنت خرید لی، وہ والی بڑی ہاں، دے کر خدا کو جان، جان کی قیمت بہرحال خرید لی. وہ ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی، وہ پڑھا بڑی پیاری پڑھی تھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. اب بتاؤ کون ہے وہ؟ اب ہوشیار ہو جاؤ. قرآن پڑھتے ہو نا، تمہیں قرآن پڑھنے کی فرصت ہی کہاں ملتی ہے؟ تم تو اتنے بڑے وی آئی پی ہو، اتنے بڑے ویزی ہو، سمجھے؟ جیسے کئی منتری گھوم رہے ہیں صاحب. جمعے کے دن بھی نا نماز پڑھنے جائے گا سید صاحب قبلہ، سید فاروق میاں صاحب قبلہ، تو اتنی جلدی مسجد سے نکل کے بھاگے گا جیسے کئی ٹرکوں میں آگ نہ لگ جائے، کئی بسیں لٹ نہ جائیں، اور پیڑ کے نیچے آگے پھر گپے مار رہے ہیں. مسجد میں نہیں رک سکتا. کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ترجمہ دیکھ لینا. میں بالکل سیدھا ترجمہ کر دوں تاکہ سب کی سمجھ میں آئے. پیچھے والوں تم بھی سمجھ رہے ہو نا، تاکہ سب کی سمجھ میں آئے. سیدھا ترجمہ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں، جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. اب بتاؤ کتنے لوگ غیبت کرتے ہیں، کتنے لوگ پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، کتنے لوگ ادھر کی ادھر لگاتے ہیں. میں نے 50 لوگ کم بتائے، زیادہ ہوں گے. غیبت کرنے والا چاہے مولانا ہو یا تم ہو، اللہ فرماتا غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج کے بعد غیبت ہوگی نہیں.
بولو غیبت چلے گی کیا؟ چغلی چلے گی؟ تم نے کیا کہا تھا ہم توبہ کریں گے؟ اچھے اور برے سارے لوگ مل کے توبہ کرو، پتہ نہیں کون سی آج قبول ہو جائے۔ اٹھاؤ آپ توبہ کرو، بولو یا اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، پیٹ پیچھے برائی نہیں کریں گے۔ بے شک بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ پکی رہی یا گھر جاتے ہی صبح کو پھر سٹارٹ، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے۔ ابھی میں نے تقریر کی تھی دوپہر، حاجیوں کا دور تھا نا معلوم، تو میں نے کہا اللہ معاف فرمائے، بعض حاجی بھی حج کرنے سے پہلے تھوڑا شریف تھا اور حج کرنے کے بعد آیا تو پورے گاؤں میں جھگڑے ہی پھیلایا پڑا ہے یہ حاجی۔ صحیح بتا رہے ہیں، اتنا دل کالا ہے، کسی کے پیڑ کاٹ لی، میڑے کاٹ رہا، جھگڑے پھیلایا پڑا۔ حج مقبول کی یہ علامت ہے کہ حج کر کے آئے تو سارے گناہ چھوڑ دو۔ بے شک بے شک حج مقبول کی یہ علامت ہے۔ تو تم مسلمانوں، میں نے دو باتیں بتائیں، جھوٹ اور غیبت، اور دونوں قرآن سے بتائیں۔ اب یہ تو نہیں کہو گے کہ اپنی طرف سے بتا گیا، یہ علماء ہے، آیت پڑھی نا میں نے، اور قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی، مگر ہم سمجھتے نہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور جو اصلی چیزیں وہ چھوڑے پڑے۔ اور آؤ تھوڑی سی، اچھا تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ؟ سب لوگ چاہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی کائی میں، کوئی کاوی، کوئی نوجوان چاہتا ہوگا میں پب جی میں کامیاب ہو جاؤں، ایسے بھی ہیں، کہیں نہ کہیں مل جائے ہم سلام کر کے نکلتے ہیں، بڑی جما کے کہتے ہیں وعلیکم السلام، اور پب جی کھیل لیا، سمجھ گئے ہوگا۔ ایسے بھی لوگ موبائل میں اتنا مست ہے سلام تک نہیں کر پاتا۔ لیکن سنو، چلو کامیابی کہاں ملے گی، کیسے ملے گی؟ اب پھر کس سے پوچھو گے یار؟ ہمارا تو بھائی، ہمارا تو جو اشارہ جائے گا، جو نظریہ جائے گا، اور ہم جو جائیں گے وہ قرآن ہی کی طرف جائیں گے۔ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کے کلام سے بہتر اور افضل کوئی کتاب، کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ بولو، سب سے افضل و اعلیٰ کتاب اور کلام کیا ہے؟ اس کا ہر لفظ سچا ہے، اس میں کسی بھی آیت میں کسی کو کوئی شک ہے؟ بلکہ شک کو چھوڑو، اللہ نے یہ تک بینڈ لگا دیا کہ اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف ذلك الكتاب لا ريب فيه۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الف سبحان لام میم اللہ اعلم ورسولہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ اب سمجھ لو پتھر پہ جونک چپٹی گئی۔ اچھا یہ تقریر کرتے ہوتے ہیں تو یہ مجھ سے بھی نکلوا لیتے ہیں، ہاں، لیکن چلو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ شک تو الگ رہا، شک کی گنجائش نہیں۔ اب ذرا پوچھو قرآن تو بتا، یہ مسلمان مومن کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کون سا کاروبار کریں، کیا کریں؟ ارے ڈھونڈا کرو نا، جیسے آج کل جن کی زیادہ صلاحیت ہے نا، میموری ٹھیک نہیں ہے تو وہ کھڑاک سے گوگل پہ بھاگتے ہیں، گوگل بابا دے، گوگل پہ کوئی بھی معنی دیکھتے تو گوگل پہ، گوگل اسی میں تکیہ کلام ہے، یہ گوگل بابا ہے۔ لیکن قرآن کی طرف آؤ، پوچھو کون سا کام کریں، کیا کریں، بتا دوں میں تمہیں کامیاب کیسے ہو گئے۔ اور قرآن کی بات کوئی غلط نہیں ہو سکتی، کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب میں قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ برکت عطا فرما، پڑھوں
اور قرآن میں ڈھونڈو الف لام میم سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک پورا پڑھو کہ مومن کامیاب کیسے ہوئے، مومن کامیاب کیسے ہوں گے، مومن اچھا ڈھونڈو کامیاب کو ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان غنی، مولا علی، حسن و حسین، غوث پاک، غریب نواز، ان کے بابا دادا حضور، اور جتنے بھی وطدا وجبا نقبا غوث قطب ابدال جو انسانی شکل میں آئے، بے شک بے شک کیسے کامیاب ہوئے؟ قرآن سے پوچھو فارمولا، جی پڑھ رہا ہوں میں، دیکھ لیو، تم لوگ بھی قرآن پڑھا کرو، سنو توجہ سے۔ 18واں سپارہ اٹھاؤ، کون سا سپارہ اٹھاؤ گے؟ شروع سے پڑھنا شروع کرو اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون ماشاءاللہ سبحان اللہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ہم لوگ پڑھتے جاتے ہیں مگر اس کا ترجمہ تو سنو، مطلب تو سنو۔ 18واں سے بڑا یار تمہارے یہاں کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے مگر ادھر آدھر بھاگ رہے ہو، پتہ نہیں ہے کیونکہ لوگ اس پہ توجہ، یہ قرآن ایسے پہلے نا بزرگ قرآن شریف کو ایسے ہرے یا کسی بھی کپڑے میں جزدان بنا کے نا حضرت ایسے باندھ کے رکھتے تھے تاکہ سینے پہ قرآن شریف رہے، اور وہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے، تلاش کر، سوچ رہے ہو اتنی مرتبہ قرآن کیوں پڑھا ہے؟ ڈھونڈو تو، یہ سمندر ہے، جو غوطہ مارو گے جتنا جس کو علم ہے اتنا ہی نکال کے لائے گا۔ اور اب تو قرآن اٹھا کے طاقوں میں رکھ دیے ہیں اور موبائل کے کپڑے روزانہ بدلے جا رہے ہیں، پھونکے مار مار۔ ایک شاعر صاحب تو ہم سے کہہ رہے ہیں حضور سید صاحب اتنا پرانا موبائل لیے پھر رہے ہو، میں نے کہا پھر کون سا لوں؟ بولے آئی فون لے لو، آئی فون، سمجھے؟ میں نے کہا میں تو بھی اس کے لائق بھی نہیں ہوں، لیکن سنو قرآن شریف پڑھا کرو، نماز کو جایا کرو نا تو 2 رکوع 5 رکوع پاؤ سپارہ 1 سپارہ مسجد میں بیٹھ کے ضرور پڑھ لیا کرو۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج جو بیماری چل رہی نا ہارٹ کی، آج اشارے پہ دل گھبرانے لگتے ہیں، حضرت دعا کریو دل گھبرا رہے ہیں، بڑے فون آتے ہیں، حضرت آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، سید صاحب ان لوگوں کے پاس بھی آتے ہوں گے، قاری صاحب آپ بڑے دعائیں کرنا، حضرت دل بہت گھبراتا ہے، دل ارے گھبرائے گا نہیں جب تم نے شیطان گھسیڑ لیے ہیں تو۔ قرآن کی تلاوتیں گھروں سے ختم ہو گئی، قرآن کی آیتیں دلوں سے نکل رہی ہیں، پڑھتا ہی نہیں، دل نہیں لگتا، دل کو سکون نہیں ملتا، اطمینان، دوا پہ دوا کھا رہے ہیں، دل کو سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، ہمیں قرآن نسخہ دیتا ہے، دلوں کو سکون کہاں سے ملتا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر رہے ہو اللہ کا ذکر، کرتے ہو اللہ کا ذکر؟ ایک بھی نہیں، پھر کہتے اشارے میں پھیل گیا پڑ گیا جاؤ، ورنہ دل اتنے مضبوط ہوتے تھے، اتنے اچھے ہوتے تھے ان کے دل۔ اب ذرا سنو، میں نے 18واں سپارہ پڑھا، کون لوگ کامیاب ہیں؟ او لوگو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نسخہ لے جاؤ، دوا لے جاؤ، وہ بھی کسی اور کتاب سے نہیں، اللہ کے کلام سے لے جاؤ۔ اللہ فرماتا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن ہی کامیاب ہے، تحقیق کے مومن ہی کامیاب ہے۔ کون مومن کامیاب ہے؟ جھوٹ بولنے والے۔ کون مومن کامیاب ہے؟ جھگڑا پھیلانے والے۔ کون مومن کامیاب ہے؟ کیا ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے؟ نہیں، بلکہ قرآن کی آیت خود بولتی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ
जो मोमिन अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक, बहुत खूब। फजर में उठती नहीं औरतें, 8-8 बजे तक पड़ोगी सोती हैं और फिर कहती है मुझे दवा ला दो, मेरा दिल घबरा। दवा नहीं, लट पकड़ो, इस पे लट। 4 बजे से उठती, तहज्जुद की नमाज पढ़ती, सूरह यासीन पढ़ती, फजर की अजान होती, अजान का जवाब धीरे धीरे देती और 3 घूंट पानी पे दम करके पी लेती। हजारों दवाएं एक तरफ और ये अमल एक तरफ। बेशक, बहुत खूब हजरत, बेशक। सारी चीजें खत्म हो गई। इनके बुजुर्गों से पूछो, अगर मिट्टी पे बिस्मिल्लाह पढ़ के दे दी तो वो सोना बन गया। वो उनकी भी तो जबान थी ना। बेशक बेशक। लेकिन कहां है लोग? रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पे पड़ी रहेंगी, खा लेंगी तो डों डों करती रहेंगी और सुबह को चल रही है ढाए ढाए और कह रही है पता नहीं मेरा दिल नहीं रुक रहा। मेरा दिल रुकेगा कहां से? तेरा दिल तूने रोका कब है? अच्छा, ये बात है कि नहीं? पहले की औरतें नहीं थी क्या? उनके 8-8 10-10 बच्चे होते, 10 से कम तो एक आधी है जो किसी को होते थे। 10-10 बच्चे, मगर हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा उसने, समझे? ऐसे ही हो गए सब। अब तो पहले ही बच्चे पे कटी पड़ी है। और अगर ससुराल में ना जिस लड़की से काम करा दिया तो अम्मा रो रो के कह रही है मेरी बेटी का नसीब फूट गया, ससुराल अच्छी नहीं मिली। और जिस लड़की को अगर बेड पे बिठा दिया, लिटा दिया, काम मत करा, उस वक्त है दामाद बड़ा अच्छा मिला, दामाद बड़ा, चल पता चलेगा 5 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाकर डाल देगा, कटवा देगा रख के। अब कमर का दर्द नहीं जाता, घुटनों का दर्द नहीं, जब रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगेगा तो दर्द कहां से जाएगा? अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो डिप्रेशन के उसमें रहती है ना औरतें, बहुत टेंशन। मालूम है जब वुजू बनाते ना तो यहाँ पे ताजे पानी से हाथ लग के यहाँ पे एक नस होती है, रग होती है, जब मसा करते ना ऐसे करके जब ये लगता है तो साइंस ये कहती है एक मर्तबा अगर पानी का यहाँ पे लग जाए तो मालूम है जैसे ही पानी का लगेगा, एक मर्तबा अगर पानी का लग जाए तो 24 घंटे तक वो पागल नहीं हो सकता और डिप्रेशन में नहीं जा सकता। सारी चीजें छोड़ रखी हैं, सारी चीजें। लोग इस टाइम फोन करते हैं ताकि तकरीर सुन ले, फ्री में नजराना ये देंगे, तकरीर वो सुनना है। लेकिन अच्छा ये मत समझियो कि नजराना पक्का कर रहे हैं मैं इनकी वजह से नहीं आया, खुदा नहीं आया, समझे? ये मेरे अजीज है, सब लोग मेरे ही रिश्तेदार हैं। अब जरा सुनो बात मेरी। कुरान शरीफ में अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग कामयाब हैं जो नमाजें पढ़ते हैं खुशू और खुजू से, जो नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और वो मोमिन कामयाब है जो लग़्व बातों से और बुरी बातों से बचते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब कामयाब होना तो क्या करना पड़ेगा? मस्जिद का रुख करना पड़ेगा। गरीब नवाज को तो ना इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था, मेरे नाना जन्नत के मालिक, मेरे दादा ये, मैं सैयद हूं और मैं यूं हूं, मैं तू हूं। मगर कोई माई का लाल कह देगा एक टाइम की नमाज छूटी उनकी। गौसे पाक ने तो मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, मगर कोई माई का लाल कह देगा कि एक टाइम की भी नमाज छूटी। और आगे चलो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मेरे नबी ने कहा अबू बकर तुम जन्नती हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी जिसको अगर जन्नत का टिकट दे दे तो कोई माई का लाल रोक सकेगा? नहीं। आए हाय, आला हजरत क्या कहते हैं? टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद। हश्र का नक्शा होगा, हश्र का मैदान, कैदो बंद में हम लोग होंगे।
اب کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، کیا بات ہے حضرت، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، رسول اللہ کی۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، اب ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرو گے؟ انشاءاللہ، بولو نماز پڑھو گے نا؟ بولو وعدہ کرو مجھ سے، بولو نماز پڑھو گے؟ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگر نماز پڑھو گے نا تو کامیاب ہو گئے۔ ہاں بات کہاں چلے جائے؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے میرے نبی بولے، ابو بکر کہ جی آقا، کہا تم جنتی ہو، اللہ سلامت رکھے۔ کہا ابو بکر تم جنتی ہو؟ عمر آئے، میرے نبی نے کہا عمر تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو، علی تم بھی۔ 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، اور وقتاً فوقتاً جیسے ضرورت پڑتی گئی میرے آقا جنت کی بشارت دیتے رہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیا تقریر ختم کر دیں؟ اچھا ہاں، تو اٹھک بیٹھک چل رہی، اللہ برکت فرمائے۔ وہ عشاء کے بعد سے اس ٹائم سے بیٹھے ہیں، اگر جن کو حاجت ہے نیند کی نہیں، سمجھ گئے ہوئے، اگر جن کو حاجت ہے تو وہ جا سکتے ہیں اور پھر آ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بات ایسی چل رہی ہے کہ انشاءاللہ ہلکی بھی حاجت ہوگی تو وہ سن کے جائے گا، اور میں زبردستی روکنے کا بھی نہیں، کہ پتہ چلے گئے کچھ باتیں اشاروں میں ہو جاتی ہیں۔ ہاں میں نے ایک ہی میں کہہ دیا۔ اب سنو، الذین هم فی صلاتہم، کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جس میں اعلان ہوتا ہو آؤ کامیابی ادھر ہے، آؤ کامیابی ادھر ہے، آؤ کامیابی۔ تمہارا دھرم، تمہارا مذہب ایسا اسلام، مذہب اسلام۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تم نے کبھی اعلان سنا؟ تمہارے گاؤں میں اعلان ہوا دڑیال میں، آؤ بھئی آؤ، چلو کامیابی ادھر آؤ، تم نے کبھی سنا؟ نہیں سنا نا؟ سنا مگر جانتے نہیں ہیں۔ آج میں وہ پردہ ہٹا دوں؟ جی پردہ ہٹا دوں؟ چلو گے پھر وہاں جہاں کامیابی ملتی ہے؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ تم نے مسجد سے اذان سنی ہوگی، بعض کہتے ہیں بڑے لہرے مار رہے ہیں اذان میں، بڑے لہرے، لیکن یہ بھی تو اندازہ لگاؤ یہ کہہ کیا رہا۔ تم نے اذان سنی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہدو ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ پوچھو ترجمہ آؤ کامیابی کی طرف۔ تم اتنے بھولے ہو، اتنے سیدھے ہو، مسجد سے 5 وقت تمہارے یہاں 1500-1400 سال سے اعلان ہو رہا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور اذان ہو رہی ہے تم جا رہا ہو دکان کھول لے، اذان ہو رہی ہے تم جا رہا ہو روڈ پہ ٹہل لے، ہوا لے گا ٹھنڈی ٹھنڈی، دیکھ تیری ہوا تو قبر میں نکلے گی۔ دیکھ اذان ہو رہی ہے تم کام پہ جا رہے ہو۔ صحابہ نے کیا تجارت نہیں کی؟ صحابہ نے کیا کام نہیں کیا؟ اللہ والوں نے کام نہیں کیا مگر نماز نہیں چھوڑی۔ واحد تمہارا مذہب ایسا ہے جہاں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ تمہیں یاد دلایا جاتا ہو پریشان مت ہو، کامیاب
کامیابی ادھر ہے آجا، کامیابی ادھر ہے آجا۔ حی علی الفلاح کا مطلب کسی مولانا سے پوچھ لو اور تم سمجھ لو، مگر تم ہوش میں نہیں ہو۔ حی علی الفلاح کا مطلب یہ ہے آؤ کامیابی ادھر ہے۔ جب تم مسجد میں نہیں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے، نماز نہیں چھوڑو گے، تو کامیابی کو تم خود ٹھکرا رہے ہو۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے اور نماز چھوڑو گے تو بے شک بے شک، نماز کسی صورت مت چھوڑو۔ سمجھ رہے میری بات؟ مگر لوگ ہیں نماز سے اتنے دور ہو گئے، اور نماز کی تقریر کرنے لگو نا، بات کرنے لگو، ایک ادھر کان کھجا رہے، ایک ادھر کان موبائل، ہلو ہلو ہلو، اور نکل گیا ہلو ہلو نہیں۔ اس کی بھی ہلو ہلو نکل جائے گی قبرستان میں، اتنا مارا جائے گا، اتنا روز اس کی ہلو ہلو ہوئی نکلے گی۔ فرشتے ماریں گے نا، ڈنڈا نہیں ہوگا جو مدرسے میں پڑھیں، گرج ہوگا گرج، اور ایسا گرج کے 70 میل ایک ہی میں اندر، ہڈی چورا چورا۔ اب نکلے گی ہلو ہلو۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو یار۔ ابو بکر صدیق یہ ان لوگوں تو کہہ دیا تھا نا تم جنتی ہو، اب تو یہ تو آرام سے ٹانگیں پھیلا کے سوتے، مگر کسی نے بھی نماز چھوڑی؟ نماز کی پابندی کرو گے بولو؟ پھر میں دوسری بات اٹھاؤں، بولو انشاءاللہ۔ اب سنو، ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، مانگتے نہیں مانگتے، اور بعض لوگ تو ایسی دعا مانگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس سے زبردستی منگوائی جا رہی ہے، اسے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ مسجد میں جائے گا، امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور یہ پنکھے دیکھ رہے ہیں، پنکھے ایسے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ انگلی چٹکا کے بولا آمین، اس پہ زور لگا رہے ہیں، یہ انگلی چٹکا۔ سید صاحب سے پوچھو، انہیں بہت تجربہ ہوا۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں، مشاہدہ یہ تجربہ کا، امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام، یہ کر مچھر مار رہے ہیں مچھر، اب پھر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یار میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پریشان پھر رہا ہوں میں۔ ارے مانگ بھی تو ڈھنگ سے مانگ، جب تک بچہ نہ روئے نا تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی ہے۔ ذرا مانگ کے تو دیکھو۔ ان کے ابا حضور 40 دن چلے میں بیٹھنے کا مطلب کیا؟ اللہ عبادت کے ذریعے اللہ کے در پہ، اللہ کی رحمت کے قریب آ کر کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو چھوڑ کر کے رضا الہی کے لیے ذکر خدا ذکر رسول میں لگ جانا۔ تو یار تمہارے دروازے پہ ایک دن، میں کتے کی مثال دے، کتا بھی آئے گا نا، کتا ایک دن ہٹا دو گے، 2 دن ہٹ، جب بار بار آئے گا تو ایک دن تمہاری اماں یا دادی کہے گی ایک ٹکڑا ڈال دینا، ایک ٹکڑا ڈال دے، اور یہی ٹکڑا تمہاری کامیابی بنا دے۔ بے شک بے شک، بہت خوب حضرت۔ ذرا سوچو تو، مگر تم تو خود اتنے بڑے مفتی ہو، اتنے بڑے مفتی ہو، چوراہے پہ کھڑے ہو کے فتوے جھاڑ رہے، اب فتوے کہ اس کی نماز جنازہ میں صلاۃ و سلام ہوا، ہاں بھائی بتاؤ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سے یہ پوچھو تیرے نماز جنازہ یاد ہے؟ جی حضرت، نماز جنازہ اپنے یاد نہیں اور صلاۃ و سلام کو ٹٹولے پھر رہے۔ ایسے حالات ہو گئے جناب، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، میں بھی چاہتا ہوں، ڈر رہے ہو تم تو کہ پتہ نہیں کدھر لپٹ جائے ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری دعائیں۔ چلو ہم لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، صابر پاک میں جاتے ہیں، میاں حضور میں آتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، اور جانا چاہیے یار، ان بزرگوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک، اللہ والوں کی مزارات پر جایا کرو، مگر ایک بات سن لیو، مزارات پر جانا نا احناف کے نزدیک مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے۔ بولو بولو، عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو عورتیں مزاروں پہ اگربتی لیے گھوم رہی ہیں، یہ موم بتی اور چراغ کیا کیا لیے گھوم رہے ہیں، جیسے چھٹا بجھار، ایسے یہ جو گھوم رہی ہیں، یہ تو امریکہ سے آئی ہوں گی یار، انگلینڈ سے آئی ہوں گی، انگلینڈ سے
یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ تو گھر میں نہیں بتا سکتے ہو تم؟ مگر نہ، تم کہاں بتاؤ گے؟ وہ الٹا بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے مجھے بشارت ہوئی تھی، بشارت میں نے خواب میں دیکھا 7 جمعراتیں کروں گی، 7 جمعراتیں۔ تو تم اس سے بڑا خواب بیان کر دو کہ میں نے بشارت دیکھی ہے تجھے 11 جمعرات لٹ پھیروں گا، مگر دیکھ بھال کے بشارت سنئیو، کہیں پتہ چلے اپنے پہ لٹ پھر جائے۔ یار مذاق بنا کے رکھ دیا، حالات بگاڑ دے۔ مردوں کا جانا جائز ہے، جا کر کے دعائیں مانگو اللہ والوں کے وسیلے سے، اللہ والوں کے قریب میں رحمت برستی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مگر دڑیال والوں، بہت ساری بارگاہ میں تم گئے ہو، مگر ایک بارگاہ کا پتہ میں بتا دوں، ایڈریس میں بتا دوں، جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے حضرت، بے شک۔ چلو گے؟ جی انشاءاللہ چلو گے نا؟ بہت دور تو نہیں ہے کہیں؟ ایڈریس بتا دوں، پتہ بتا دوں، اگر وہاں پر دعا ہو جائے سید صاحب تو وہاں پر دعا رد نہیں ہوتی۔ بڑی پیاری بارگاہ، بڑی اچھی بارگاہ، دعا رد نہیں ہوتی۔ جب دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی ایسی دوں گا تم مسکرا جاؤ۔ لکھنے والوں لکھ لو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو، یاد کرنے والوں یاد کر لو۔ اب تو لکھنے کا دور ہی ختم ہو گیا، جتنے مولانا اسٹیج پہ بیٹھے 1-2 کو چھوڑ کے پین ملے گا، ورنہ کسی پین نہیں ملے گا۔ سید صاحب کی جیب میں دکھ رہا ہوں، اب ضرورت نہیں موبائل میں لکھ لیتے۔ لیکن سنو، وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ ابھی چلو گے صبح کو؟ چلو گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ اب ذرا نوٹ کر لو دڑیال والو، حضور سید صادق میاں کے عرس پاک میں آنے والو، اس بارگاہ کا نام سنو، پتہ سنو، ایڈریس سنو۔ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے۔ جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو۔ جب خدمت کرو گے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، ماں باپ کا دامن پکڑ کے دعا کرا لو۔ خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ میں نہیں کہتا، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، دعا الأولادهما كدعاء النبي والأمته او كما قال رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ میرے موبائل گھڑی میں 1:29 ہو گئے، کیا ارادہ؟ چلو انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا سید صاحب کی بھی ہو جاتی تھوڑی۔ اچھا چلو، کہہ رہے ہیں سید صاحب کے حصے میں دعا رہ گئی۔ چلو، اور دعا کی بات چل رہی ہے، دعا کی مگر اتنے تم بھولے ہو، اتنے سیدھے ہو نا، اماں ابا کو تم ایسے سمجھتے ہو جیسے کھٹارا ٹیمپو، کھٹارا جگاڑو۔ اماں ابا کو کم مت سمجھو، یہ میری بات نہیں، نبی کی بات ہے۔ یہ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔
ان علماء کی موجودگی میں ایک بات بتا دوں تو تمہیں ماں باپ کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا. بتاؤں؟ مجھ جیسے ہزاروں مولانا اور ہزاروں پیر، اچھے اچھے پیر، نقلی پیروں کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہو، ان کو تو گلا گھونٹ کے مار ڈالو. چھوڑیو مت ایک کو بھی نقلی پیر کو، جام لتاڑ کے ماری ہو. صحیح بتا رہے ہو. اتنی غنڈہ گردی پھیلا رکھی ہے ان کمتوں نے مت پوچھو. مل جائے نا تو ادھر رپٹاؤ کون کون سی ندی ہیں. لیکن سنو، ہزاروں مولانا، ہزاروں پیر اچھے ایک لائن میں کھڑے ہوں اور تمہاری ماں تمہارے باپ ایک لائن میں کھڑے ہوں اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو، تم ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو، خدمت نہیں کرتے ہو، اور یہ ہزاروں مولاناؤں کے ہاتھ چوم رہے ہو اور صبح سے لے کر کے شام تک تمہارے لیے یہ مفتی مولانا پیر دعائیں کرتے رہیں. جب تک ماں باپ ناراض ہیں ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. جی بے شک. ٹکرا لیو پوری دنیا کے مولویوں سے اور غلط ہو تو مجھے بلا لو. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں نے بڑی بات بتا دی. تم اپنے ماں باپ کو اتنا، اگر کوئی بھی بات ہوئی تو بیٹھ ہی رہی ہے چپ کے. اماں کو ایسا، ایک بدھو میاں تھے نا، بدھو میاں، تو بی بی میں اور اماں میں تھوڑی چل پڑی. اب نہ تو اماں ہی چپ رہی ہیں نہ بی بی چپ رہی ہے. یہ کیا کیا یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور. اب بیٹھا تھوڑی دیر ہو گئی، سنتے بی بی کی طرف کو ہاتھ جوڑ کے بولا، او میری ماں چپ جا. لے بولا بھی تو کیا بولا، بی بی ہو گئی اماں. ہاتھ جوڑ کے بولا، او میری اماں چپ جا. اب اماں کو کیا بولا وہ بھی سن لیو. بی بی سے بولا، او میری ماں چپ جا، اور اماں کو بولا یہ تو کتیا بھونک رہی ہے، بھونکنے دے. اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ. استغفر اللہ، استغفر. اماں ہو گئی کتیا. اس بے وقوف سے یہ پوچھو، تو اپنے آپ کو گالی دے رہا، جب اماں کتیا ہوئی تو بھی تو پلہ ہی ہوا. بات صحیح ہے. کتیا کا بچہ انسان ہوتا ہے کیا؟ بولو، پلہ ہوتا نا، پلہ. دیکھوں گا کئی گھومتے پیچھے. اب ذرا سوچو انداز، اپنے آپ کو گالی دے رہا، یہ بھی پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں. اللہ. حضرت بایزید بستامی کی ایک بات بتا دوں. قرآن شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو. حضرت بایزید بستامی کے باپ نے ماں تھی، امی جان کہ جی میرے لال کو میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ کی خدمت کروں تو اللہ کا شکر، آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤں تو آپ کی خدمت، آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اللہ کو راضی کر لوں. ارے ماں وہ چیز ہوتی ہے نا اپنے منہ کا لقمہ دے دیتی ہے. تو میرے لال ٹھیک ہے جاؤ، میری طرف سے اجازت، اللہ کو راضی کر لوں. وہ انہوں نے سوچا مسجد میں جاؤں تو کوئی نہ کوئی ملے گا، مدرسے میں جاؤں وہ جنگل کو نکل گئے. اور پہلے بزرگ جنگل کو زیادہ جاتے ہیں. کیوں؟ جب وہاں نہ عورت ملے گی نہ کوئی جنگل میں اللہ اللہ اللہ. حضرت بایزید بستامی 12 سال اور ایک روایت میں 20 سال 12 سال تک اللہ 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 کرتے رہے، عبادت پہ عبادت. 12 سال میں مونچھیں نہیں بنیں گی، بال کیا سے کیا ہو جائے گا، سرخ سفید تھے. جب 12 سال کے بعد آئے، ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے لال تجھے کیا ہو گیا، تو نے کچھ کھایا نہیں؟ کہا ماں بھوک لگتی تھی تو پتے کھا لیا کرتا تھا، میں صرف اللہ اللہ عبادت میں لگا. ماں کہنے لگی میرے لال پھر تو تجھے کرامت ولایت مل گئی ہوگی. ماں ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ملا. ماں اور رو دی، میرا بیٹا 12 سال جدا رہا پھر بھی کچھ نہیں ملا. او سوڑے پیارے بیٹے ذرا قریب آ جا. ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا
اور لگانے کے بعد بغلوں سے ہاتھ نکال کے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ میرا بیٹا 12 سال پتے کھاتا رہا، اے اللہ تو اسے ولایت سے نواز دے۔ جب اتنی دعا مانگی حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں 12 سال جنگل میں عبادت کرتا رہا، مجھے وہ نہیں ملا جو ماں نے ایک مرتبہ 2 منٹ سینے سے لگا کر کے دعا دے دی تو میرا بیڑا پار ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ماں یہ چیز ہوتی ہے، بولو آج کے بعد ماں باپ کو ستاؤ گے تو نہیں۔ حضور سید صادق میاں کے عرس پاک، حالانکہ میں چاہتا تو انہی کی تعریف میں اور ہاں اصل میں اللہ والے جو ہے نا، چاہے وہ تیجا ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، اس کو عرس پاک بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ عرس پاک بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عرس پاک ایسا نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد ہی ہو یا 10 سال کے بعد ہی ہو، جو بھی فاتح ہوتی ہے ایصال ثواب ہوتا ہے نا بزرگوں کا، اللہ والوں کا، اس کو عرس پاک سے یاد کیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، بزرگ کس سے یاد کیا؟ عرس پاک سے۔ ہم ویسے بتایا حضرت نے سید صاحب نے کہ یہ چہلم کی فاتحہ ہے، چہلم کی فاتحہ، تاکہ لوگ اس بات میں شک میں نہ ہو جائیں کہ کہیں عرس پاک تو نرالے شمی ہے اور عارف میں ان کا عرس پاک ہوتا ہے اور حضرت عرس پاک بول رہے ہیں۔ میں اس نسبت سے بول رہا ہوں، اچھا کیونکہ آل رسول ہیں، سید زادیں، چہلم کی فاتحہ جس میں 40واں بولتا، تاکہ میں صاف کر دوں، ان کا مقصد یہ تھا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب سنو ماشاءاللہ، ایک بات اور اٹھاتا ہوں اور پھر اٹھا کے سید صاحب آپ سے اجازت لے لوں گا۔ یہ جو تھے حضور سید صادق میاں صاحب آپ کے بہنوئی تھے، ان کے سید فاروق میاں صاحب کے بہنوئی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اور ترقی عطا فرمائے۔ اب سنو، ایک مرتبہ نا حضور بیان کرتے کرتے نا رو گئے، قاری صاحب قبلہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیان کیا تھا وہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا، روتے روتے کہا اے میرے جانثاروں، چاہنے والوں، اللہ برکتیں فرمائے، کلمہ پڑھنے والوں، جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہے۔ شرمگاہ سمجھ رہے؟ پیشاب کی جگہ سڑ رہی ہوگی، اس میں پیپ پڑ جائے گی، پیپ سمجھ رہے نا، میل، اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح سے موٹے ہو جائیں گے، ان کے مثانے تن جائیں گے، انہیں پیشاب نہیں اترے گا اور وہ چیخیں گے، چلائیں گے، بری طریقے سے پریشان۔ اور میرے آقا بیان فرماتے برابر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نخون تانبے کے، اور وہ جہنم کی آگ سے تپا دیے جائیں گے، اور آدھے چہرے سے آدھے سینے تک ایسے وہ چھیل رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش، رو رو کر کے کہہ رہے ہوں گے ہائے ہم مرے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ پلایا جائے، ہمارا حلق سوکرا پلایا جائے۔ وہ اپنے گلے پھاڑ رہے ہوں گے، چیر رہے ہوں گے۔ میرے آقا بیان کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا جن کا پیشاب نہیں اتر رہا تھا اب ان کا پیشاب اترے گا، تو پیشاب کے ساتھ پیپ خون کچلو نکلے گا اور وہ بہ کر کے ایک گڑے میں جمع ہوگا۔ میرے نبی فرما رہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش، ہمیں کچھ پلایا جائے، ان کی زبانیں پیاس کے مارے نکل رہی ہوں گی۔ پھر ان کو وہ جہنمیوں کے سڑے ہوئے جسم کی پیپ
کا پانی پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ کون سے نبی کے امتی ہوں گے، ان نبی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جب اتنا کہا تو میرے آقا اور رونے لگے۔ آقا آپ اور کیوں رو رہے ہیں؟ نبی فرمانے لگے او میرے صحابہ سنو، وہ ان کا نبی کوئی اور نہیں، تمہارا ہی نبی میں محمد ہوں، وہ میرے ہی امتی ہیں۔ صحابہ چپ ہو گئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ کہ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ ان کا گناہ کیا ہے، ان کا کارنامہ کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جو پیپ پلائی جا رہی ہے۔ او لوگو سنو، 40ویں کے پروگرام میں آج تم یہ بات لے کر کے جانا اور توبہ کر لینا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ کوئی اور گناہگار نہیں، وہ میرے ہی امتی ہیں، مگر ان کا گناہ اور جرم سنو۔ نبی نے فرمایا میرے وہ امتی جنہیں پیپ پلائی جائے گی وہ کوئی اور نہیں، وہ امتی ہیں جو دنیا پر شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ کے واسطے اگر کسی کی ایسی عادت ہو نشے کی، شراب کی، چھوڑ دینا۔ تمہارے کوئی رشتہ داروں میں ہو اس کی چھڑوا دینا۔ یار پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط۔ میں نے جتنی باتیں کہی ہیں یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکی ہے یا حدیث پہ لا کے ٹیکی، ادھر ادھر کی اگر ہنسنے کی کوئی بات ہوئی تو بات الگ ہے۔ ان تمام کو چھوڑ کے جو کانٹے کی بات لائے ہوں وہ یا تو حدیث پہ یا قرآن کی۔ کچھ لڑکے نشے والی چیزیں پیتے ہیں، 15 سال کے بچے سگریٹ اور اس میں رکھ رکھ کے جنہیں کیا کیا پی رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں نشہ آور چیز بھی شراب ہے، اور شرابی کے لیے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ پیپ پلائی جائے گی، پیپ۔ اللہ۔ اور ایک صحابی ہیں جن کا نام غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، کسی اور صحابی سے، وہ کہہ رہے ہیں اتنی سڑی ہوئی پیپ ہوگی سید صاحب، وہ فرماتے ہیں اتنی سڑی ہوئی، اگر سوئی کے ناکے سے نا اس میں بھگو کے اور وہ نکال کے ایسے رکھ دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا مر جائے گی، اتنی سڑی ہوئی پیپ۔ اللہ کے واسطے ان تمام خرافاتوں سے بچتے رہو۔ بولو آج کے بعد دلوں سے میل، حسد، کینہ، ساری چیزیں نکال دو گے؟ بولو انشاءاللہ نکال دو گے نا؟ اور برائیوں سے بچو گے؟ اچھائیوں، کسی کو تکلیف مت دو، آپس میں نا لڑو مت، اتنے پیارے ہو جاؤ، جدھر سے گزرو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ہاں ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا کرو، ایک دوسرے کے کام میں آیا کرو۔ بولو آیا کرو گے نا؟ آیا کرو گے۔ اسی کام میں آنے کے لیے، خیر خواہی کے لیے، اچھے کام کے لیے ان نوجوانوں نے جڑ کر کے سید صاحب نے فیضان غوث اعظم فاؤنڈیشن ٹرسٹ یہ جو بنایا، معلوم ہے کسی غریب کی مدد کرنا، بیاہ شادی میں یا کوئی دوا میں، کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو ہر طریقے کی مدد کے لیے، تو تمہیں بھی اس سے جڑنا چاہیے۔ یار ہمارے بچے نا گٹکا کھانے میں، آئس کریم کھانے میں، کولڈ ڈرنک پینے میں، چائے پینے میں 500 روپے 1000 روپے مہینے میں آرام سے اڑا دیتے، تو کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے 1500 روپے تم لوگ اس ٹرسٹ میں جمع نہیں کر سکتے ہو؟ اس سے نہیں جڑ سکتے ہو؟ جڑ جاؤ یار، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے۔ اللہ الصمد۔ جانتے ہیں ایک سید صاحب تھے، حضرت 2 منٹ بڑھ جائے گی بات، ایک سید صاحب تھے، آل رسول تھے، اور وہ بھی سید معلوم ہے کون تھے؟ جن کا نام سید احمد کبیر رفاعی ہے۔ جب میں کربلا شریف گیا تھا نا اور غوث پاک کے مزار شریف پہ، تو ان کے مزار شریف پہ بھی الحمدللہ گیا تھا۔ معلوم ہے آپ کو یہ وہ ہیں جو سرکار کے روضے پہ جا کر کے بولے آقا آج تو میں آپ سے مصافحہ کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو میرے آقا کا جو ہاتھ نکلا تھا نا، تو جن کے لیے نکلا تھا یہ وہی سید صاحب ہیں۔
ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیں آپ کو یہ مقام یہ مرتبہ آپ کو ولایت کیسے ملی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں آل رسول ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نبی کا شہزادہ ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں تہجد پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا نا میرا دل تھوڑا گھبرا رہا تھا، پریشان تھا، میں نے سورہ یاسین پڑھ کے 3 گھونٹ پانی پہ 3 سانسوں میں پی لیا، لیکن پھر میرے دل کو سکون ملا، مگر پھر بھی ایسا کھچ رہا تھا چل باہر کو چل باہر کو چل، کوئی پریشان ہے۔ جب میں باہر کو آیا وہ سید صاحب کہتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک کتا ہے، کتا اس کی گردن پہ زخم ہے اور اس میں کیڑے بلبلا رہے ہیں، وہ لوگوں کے پاس جا رہا ہے لیکن کوئی اس کی نہیں سن رہا، کوئی لات مار دے، کوئی ڈنڈا مار دے، کوئی پتھر مار دے، کوئی ادھر ادھر ہٹا دے۔ سید صاحب بولے جب وہ میرے پاس آیا نا تو میں نے تہمت باندھے تھے، وہ تہمت کا میں نے کپڑے ایسے کر کے سنبھالے اور سنبھال کے میں نے ایسے کیا تو وہ کتا دم ہلانے لگا، کوئی انسان مل گیا، اللہ کوئی انسان مل گیا۔ اب یہ دل میں دعا کر رہا ہے سید صاحب، کہہ رہے ہیں یا اللہ تو مجھے اس لائق بنا دے تاکہ میں اس کی مدد کر لوں، اے اللہ مجھے اس لائق بنا دے۔ ادھر دیکھا تو ایک تار چھوٹا سا مل گیا، جیسے سائیکل کی تان ہوتی ہے نا، وہ اٹھا کے لائے اور اٹھا کے لانے کے بعد انہوں نے ایسے کر کے جیسے چمٹی بناتے ایسے چمٹی کی طرح بنایا، اپنے کپڑے پکڑے تاکہ کتے کا تھوک نہ لگ جائے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، سمجھ رہے میری بات؟ تو انہوں نے ایک کیڑا اٹھایا بن دیا، دوسرا کیڑا اٹھایا بن دیا، تیسرا کیڑا، ان کو سارے کیڑے بن دیے، وہ تو سید صاحب تھے، سارے کیڑے ختم، کتا ٹھنڈی سانس لینے لگا۔ انہوں نے دیکھا برابر میں دوب گھاس جس کو دوبر بھی بولتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہو، وہ کھیڑی ہلائی، ایک پتھر پہ رکھی، دوسرے پتھر سے کچل کچل کے ٹکیا بنائی، اتنی بڑی جتنی کہ اس کی گردن پہ آ سکتی تھی۔ اب سوچا باندھو کیسے؟ انہوں نے دانت سے اپنی لنگی کی ایک چیر پھاڑی اور پھاڑنے کے بعد کتے کے وہ رکھ دی اور وہ باندھ دی۔ سید صاحب کہتے ہیں جیسے جیسے اس کا زخم بھرتا گیا اللہ کو میری یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، جیسے جیسے زخم بھرتا گیا اللہ مجھے ولایت کے درجات، ولایت کا مقام عطا کرتا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو تم اس ٹرسٹ سے جڑو، اور نوجوان کیا کیا نام ہے ان کے؟ مبارکباد۔ ایک تو سید صاحب بھی ہیں اور حافظ عظیم نوری ہیں، راشد قادری صاحب ہیں، اور بھی ان کے دوست و احباب ہیں، سب لوگ یہ دینی کام سارے لوگ، اور حضرت مولانا فہیم صاحب ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تم لوگ اس سے جڑ کے رہو، سمجھ رہے؟ روپیہ لگ جائے، 1000 روپے لگ جائے، 2000 لگ جائیں، دینی کام کے لیے، کسی کی مدد کے لیے، دیکھو پتہ نہیں کس کی دعائیں کام ہو جائیں، تمہارے بچے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے، تمہیں پریشانی کم ہوں گی۔ میری ان باتوں کو یاد رکھو گے۔ اور میں نے قرآن کی آیت بھی یہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے، کیا میں نے آیت پڑھی تھی یاد ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائی کا اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ ان کا میں بڑا پیارا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، آج جاہل بھی ہے غالب کل بادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا،
سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ میں توبہ کر لیجئے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج کے بعد نمازوں کی پابندی کریو، کسی ایک دوسرے کا برا مت چاہنا، بھلا چاہنا، میل محبت رکھو، رشتہ داری بنا کر کے رکھو۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان سیدوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔